بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات کیسے عبادت کریں، اس ویڈیو کے ذریعے سمجھیے۔ ہم سب اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں اللہ سے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج شب برات کی عظیم الشان رات ہے۔ شب برات یعنی کہ گناہوں سے بری ہونے کی رات، گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی رات۔ ایسے تو ہمیں ہر دن اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا۔ اس رات اللہ اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے۔ 15 شعبان کی رات، عید الفطر کی رات، پہلے کی جو نبی گزرے ہیں ان کی امتوں کو نہیں ملی تھی، تو یہ تحفہ ہم لوگوں کو ملا ہے، تو ہم سب کو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اتنی عظیم الشان رات ہے۔ اس رات میں ہمارے نبی کو بہت سارے معجزے اللہ نے دکھائے۔ 5 وقت کی نماز کا تحفہ ہمارے نبی کو ان کی امت کے لیے دیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کے بارے میں بھی حضور نبی کریم کو تحفہ دیا۔ پر افسوس ہے کہ ہم لوگ، ہمارے نبی جو کہ اتنے خوبصورت تحفے لائے ہمارے لیے کتنی مصیبتیں سہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام دیا جو کہ نماز بھی ہم لوگوں سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع میں تمام مرحومین کے لیے دعا فرما رہے تھے، تو اس وقت حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سی دعا پڑھی جائے اس مبارک رات میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے؟ تو انہوں نے یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کے معنی ہیں، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، سو تو مجھے معاف کر دے۔ آپ یہ اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں اور اس دعا کو کثرت سے آج کی رات خوب پڑھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ آپ نہ بڑی درود شریف صحیح، آپ چھوٹی درود شریف، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہی پڑھیے کنٹینیوسلی۔ آپ جتنی بار پڑھ سکیں آپ اتنی بار پڑھیے۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے اللہ کو بہت پسند ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کیا ہی کہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ اس آیات کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ہمیں خوب نفلی عبادت کرنی ہے، نفل نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، نماز حاجت، نماز توبہ، جتنی بھی آپ جو نفل نمازیں پڑھیں گے تو وہ اللہ کے بہت نزدیک ہیں، ہمارے نبی کے بہت نزدیک ہیں۔ آپ کو خوب نماز پڑھنی ہے، نفل نماز۔ اس کے بعد آپ اگلے دن کا انشاءاللہ روزہ رکھیں۔ اگر آپ 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ پچھلے سال 1 سال کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت ہمارے نبی کریم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ کا جو بھی من کرے، آپ کا درود شریف میں دل لگ رہا ہے آپ درود شریف پڑھیے، اور استغفار کی تسبیح پڑھیے، استغفار خوب کثرت سے پڑھیے۔ آپ کو زیادہ انٹرسٹ قرآن مجید پڑھنے میں ہے تو آپ قرآن مجید پڑھیے، یا نفل نماز پڑھنے میں ہے تو آپ نفل نماز پڑھیے۔ کوئی ایسی ایکسٹرا خاص عبادت نہیں ہے اس کی، بس آپ اللہ کا ذکر کر کے ہم سب اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، جو مرحومین بھی گزرے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے۔ کئی جگہ دیکھا ہے ہم نے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اسی میں ہی ہنسی مذاق باتیں، یہ سب کچھ نہیں۔ آپ ذکر اذکار کریں، اور اکیلے میں، خاص کر تو اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، اور رو کر رونا نہیں آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیں، ویسے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، نمازی بنائے، اور رمضان الپاک کے مقدس مہینے تک ہم سب کو پہنچائے۔